بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مایا کہانی کے ساتھ ایک بار پھر براہ راست پرسوں کی بات دیکھیں تو آپ لوگوں کے سامنے مروہ کے والد اور ان کی دادی موجود تھی انصاف کی تلاش میں، اور میں بہت پر امید ہوں بہت سارے لوگوں کے ساتھ مل کر کہ انشاءاللہ مروہ کو اور تمام ہماری معصوم بچیوں کو انصاف ضرور ملے گا، جیسے کہ وہ بہن جن کے 3 بچے ہائی وے پر جن کے ساتھ ایک قیامت گزری اور ایک دل دہلانے والا اور ایک نہ بھلانے والا جو واقعہ ان کی زندگی پر، ان کے دل پر، ان کی روح پر گزرا، اس کے لیے 72 آورز کے اندر جو ہے ملزمان کو پکڑا گیا، جن کا پہلے بھی کافی کرمنل ریکارڈ ملا۔ ہمیں اپنے ملک سے بہت پیار ہے، اس زمین کو اوپر والے نے بہت نوازا ہوا ہے کہ ابھی بھی اس ملک سے محبت کرنے والے موجود ہیں، اس ملک کو اچھا دیکھنے والے موجود ہیں، اس ملک کے لیے اچھے خواب دیکھنے والے لوگ موجود ہیں، اس ملک کے لیے اچھی کوشش کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ شاید یہی اچھائی ہے جس کی وجہ سے رب تعالیٰ نے ابھی تک اپنے حبیب کے صدقے اس ملک کو بہت ساری چیزوں سے نوازا ہوا ہے۔ لیکن ابھی تک میں اس تسلی میں نہیں ہوں کہ میری بہن بیٹی یہاں پر، یا میرا بیٹا، یا میرا بھائی، یا اس معاشرے کا کوئی بھی مرد اور عورت محفوظ ہیں۔ یہ سوال بہت اہم ہے۔ دوست آپ کو ملتے بہت، کہتے ہیں نا دوست نہیں ہوتا ہر ہاتھ ملانے والا، تو واقعی میں دوست بہت کم اچھے ہوتے ہیں، اور جن کے پاس اچھے و مخلص دوست ہوں ان کو واقعی میں رب تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن ایسے دوست جنہوں نے نہ صرف دوستی کا بھرم توڑا، انسانیت کا بھرم توڑا، بلکہ اس رشتے کا پاس بھی ختم ہو گیا جو ایک انسان دوسرے انسان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہوئے رکھتا ہے۔ دوست نہیں، دوست کا گھر لوٹ لیا۔ کیسے؟ اس وقفے کے بعد مایا کہانی میں۔ آپ کو آج لے کر چلتے ہیں مایا کہانی میں پنجاب کے شہر ملتان کی طرف۔ ملتان میں رہنے والے ایک بہت ہی اچھا جوڑا، شاہ زیب کا اور عظمیٰ کا۔ شاہ زیب کے چند دوست، کچھ ایسے دوست جن کے ساتھ ان کا کیسا رشتہ تھا، کیا تھا، یہ تو وہ خود ہی بتائیں گے۔ لیکن اتنا بتا دوں کہ شاہ زیب کے گھر میں گھسنے والے اس دن وہ اس کے دوست نہیں تھے، بلکہ شیطان ان کے روپ میں آیا تھا اور زندگی بدل کر رہ گئی۔ آپ کو لے کے چلتے ہیں ملتان۔ السلام علیکم شاہ زیب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ شاہ زیب؟ خیریت سے ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں، شکر اللہ کا۔ شاہ زیب آپ کے ساتھ آپ کی بیگم عظمیٰ موجود ہیں؟ جی بالکل موجود ہے، میرے ساتھ بیٹھی ہے، سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے۔ سب سے پہلے میں شاہ زیب اللہ کو حاضر ناظر جان کر تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور اتنا شکریہ ادا کرتی ہوں شاہ زیب کہ آپ کو اندازہ نہیں کہ جو کہانی میں نے سنی ہے اور جب دنیا سنے گی تو ایسا لگے گا جیسے ہم یہ کہانی شاید فلموں میں سنتے تھے، شاید ہم نے کبھی حقیقت میں نہیں دیکھا تھا۔ لیکن آپ کی ہمت ہے، اللہ پاک آپ کو اپنے خاص حفظ و امان میں رکھے کہ آپ نے اپنی بیگم کے ساتھ جو کردار ادا کیا، اللہ پاک ایسے ہی چھاؤں جیسا شوہر سب کو عطا فرمائے۔ شاہ زیب اپنی کہانی کہاں سے شروع کرنا چاہیں گے؟ کیا ہوا تھا؟ کون لوگ تھے؟ کب کی بات؟ ہوا یہ تھا کہ ہماری انگیجمنٹ ہوئی تھی، ہم رشتہ دار تھے، تو ہو جاتی ہیں فیملی میں رشتہ داروں میں کچھ چند اختلافات ہو تھوڑا سا جاتے ہیں اونچا کسی بولنا بھی پڑے بات گا سے۔ آپ کو شاہ زیب، تھوڑا اونچا بولنا پڑے گا جی۔ تو بات یہ ہے، ہمارا 2 سال سے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ پیار تھا۔ اچھا۔ تو میڈم 15 تاریخ 5واں مہینہ 2018 کو ہم نے ایک دوسرے سے کورٹ میرج کیا۔ میں ایک شاپ پہ سیل مین تھا، میرے سامنے والی شاپ پہ ہی ایک دوسرا لڑکا سیل مین تھا جس کا نام اکبر تھا۔ ٹھیک۔ اس اکبر سے اس نے مجھے اعتماد میں لیا، میں نے اس سے ایک رات کے لیے جو ہے مکان مانگا۔ اچھا، میں نے اسے کہا کہ مجھے آپ ایک پہلے رات کے وہاں سے لیے آئیے گا جگہ شاہ دی۔ زیب، آپ پسند کرتے تھے عظمیٰ کو؟
جی جی، میں عثمان کو پسند کرتے ہمارا تھے، ایک دوسرے سے اور آپ لوگوں کی شادی کے لوگ خلاف تھے؟ جی جی بالکل تھے۔ کیا وجہ تھی کہ لوگ آپ کی شادی کے خلاف تھے؟ بس وجوہات ہوتی ہیں نا، برادری لیول پہ جو ہے کسی نے جا کے کوئی بات کر دی الٹی سیدھی، یا لڑکی والے نہ مانے یا لڑکے والے نہ مانے، تو اس طرح کی باتیں چل رہی تھیں، تو اس وجہ سے جو ہے ہم نے کورٹ میرج کر لیا۔ کب کورٹ کیا آپ نے میرج کیا کورٹ تو میرج اس شاہ زیب؟ جی میم، آپ نے کورٹ میرج کب کی؟ جی جی، کورٹ میرج کرنے کے بعد میں نے اس اکبر سے ایک رات کے لیے مکان مانگا، جگہ مانگی۔ اس نے اچھا، مجھے کہا کہ رات کو 12 بجے آپ کو میں ارینج کر کے دے دوں گا، جبکہ رات کے 12 بجے وہ مجھے جگہ پہ بٹھا کے جا رہا ہے۔ رات کے 2:30 بجے 2:30 پہ وہ کمینہ شخص شیطان کے روپ میں اپنے 3 ساتھیوں کو ہمراہ مشورہ لے کر آ گیا، اور انہوں نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، ساتھ ہی میری بیوی کو بھی جو ہے مجھے مارا پیٹا، مجھے باندھ کر پھینک دیا، اور میری آنکھوں کے سامنے ہی میری بیوی کے ساتھ بار بار زیادتی کرتے رہے، ناول جبر کرتے رہے، اور میں یا اللہ، بے بس ہو کر روتا رہ گیا اور دیکھتا رہ گیا ان گناہ گار آنکھوں کے ساتھ۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے بہت تشدد کیا میری بیوی پہ، انہوں نے مارا پیٹا، بہت زیادتی کی، ظلم کیا، ظلم کی آپ انتہا شاہ کی، زیب ویڈیو کیا تصویریں کہہ بناتے رہ رہے گئے۔ ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی مجھے آپ کی بیوی کے ساتھ بار بار زیادتی کی؟ جی میں یہ تو ہم نے یہ بیٹھی واقعی سامنے میں، رو رہی ہے، یہ اللہ، بیٹھی سامنے رو رہی ہے، میں خود بھی اتنا پریشان اور رو رہا ہوں کہ بس ہمیں تو انصاف چاہیے نا، ہماری تو زندگیاں اجاڑ کے برباد کر کے رکھ دی ان لوگوں نے۔ یہ جاننے والے لوگ تھے آپ کے شاہ زیب؟ میم جاننے والے تھے، میرے کلاس فیلو تھے 2 آدمی، جنہوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا، اتنا بڑا ظلم کیا، اس تیسرے آدمی کے بلانے پہ۔ تو یہ بس مجھے یہ اتنا سمجھ نہیں آیا شاہ ابھی زیب، بھی یہ اتنا کیسے خوف ہے۔ دوست تھے آپ کے؟ ساتھ پڑھتے تھے، آپ کے ساتھ بڑے ہوئے، آپ کی شادی کا ان کو معلوم تھا، یہ کرنے کا، یہ قیامت ڈھانے کا، یہ دوستی جیسا رشتہ جس کو انہوں نے ایک گالی بنانے کی پوری کوشش کی، اس قتل کا کر دیا مقصد انہوں نے، کیا تھا؟ کوئی مقصد بھی نہیں تھا، ان کا کام یہی تھا۔ یہ تو بعد میں جب پتہ چلا تو ان کا کام یہی تھا کہ انہوں نے پتہ نہیں ایک ہماری نہیں کافی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر کے رکھی ہیں۔ میں یہ سمجھ نہیں پا رہی تو ہوں، یہ کام ہونے کے میرے موبائل پہ میسج کرنے شروع کر دیے، بلیک میل شروع کر دیا کہ آپ اس کو دوبارہ لے کے آئیں، یہ کریں وہ کریں، ورنہ ہم آپ کی ویڈیو نیٹ پر، تصویریں فیس بک پر کر دیں گے، واٹس ایپ کر دیں گے، کیا نیٹ پر مطلب ہے؟ اپلوڈ کر تصویریں دیں گے، ملی اور تھیں انہوں نے اس کی؟ اتنا کچھ کیا۔ عظمیٰ کی تصویریں ملی ہیں؟ جی اس کی تصویریں بھی لی ہیں، میری بھی، اور ویڈیوز بھی بنائی ہیں ان لوگوں نے، انہوں نے تصویریں بھی لی، ویڈیوز بھی بنائی، بہت ظلم کیا ہے ہم پہ، اتنا ظلم کیا کہ ہمیں 10 دن تک ہوش نہیں تھا، دونوں میاں اف، بیوی کو اتنا مارا انہوں نے، اور اتنی زیادتی کی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آپ کے کیسے دوست تھے شاہ زیب؟ یہ دوست نہیں تھے، یہ کون ہیں؟ ان کا پروفائل کیا ہے؟ یہ کرتے کیا ہیں؟ ان کا پروفائل یہ ہے کہ انہوں نے 10 بار، سب لوگوں نے 10 بار میٹرک کرنے کی کوشش کی، ان سے میٹرک نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے، بس ان کے پاس پیسہ ہے، رقبہ ہے، اس کی بنا پر دن دناتے پھرتے ہیں، لوگوں کی بیٹیوں کی بہنوں کی عزتیں لوٹتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا میرا گھر بھی اجاڑ دیا، مجھ سے بھی نہیں انہوں نے یہ کیا کہ چلو ایک تو ہمارا بھائی ہے، کلاس فیلو ہے، ہمارے ساتھ پڑھتا رہ گیا، 2015 تک میں ساتھ پڑھا ہوں، ٹھیک ہے، انہوں نے میرا گھر ہی اجاڑ دیا، مجھ سے پہلے پتہ نہیں کئی لڑکیوں کی زندگیاں انہوں نے برباد کر دی ہیں، شاہ کئی زیب مجھے، لڑکیوں نے ان شاہ کی زیب ان حرکتوں میرے سے، بھائی، ان وجوہات کی وجہ سے خودکشیاں کی ہیں، اپنی جان لے بیٹھی ہیں۔ شاہ زیب اللہ رحم کرے،
مجھے یہ بتائیے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا ملک میں ہو کیا رہا ہے، کون سے انسان کے روپ میں یہ کیا چیز ہے جو پھر رہے ہیں، ہماری تو مجھے تو سمجھ نہیں آ یہ رہا یہ انسان کیا. کے روپ میں درندے پھر رہے ہیں میم. میری تو اعلیٰ افسران سے، بڑے صاحبان سے التجا ہے، ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیں ان جیسے ملزمان کو کم از کم 2 بار 3 بار پھانسی دی جائے تو میرے دل میں تب بھی ٹھنڈک نہیں پڑے گی. ان کے ساتھ ایسی خوفناک ان کو موت آنی چاہیے تاکہ دنیا دیکھے اور دنیا کہے کہ اوہ واقعی میرا سر ان گھوم درندوں گیا نے یہ کسی بات کا گھر ساری اجاڑا تو سن ان کو کر. سزا ملی. مجھے بات بتائیے گا شاہ زیب، یہ آپ کے جو آپ بتا رہے ہیں آپ کے دوست تھے، یہ کب کی بات ہے؟ 2018 کی؟ 2015 تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ پڑھتے رہ گئے ہیں. نہیں، اس یہ کے جس بعد دن یہ میرا کسی واردات کے کی ساتھ ہے کوئی انہوں نے، تعلق یہ نہیں تھا. واردات یہ واقعہ 2018 کا ہے. 2018 کا ہے. 15 2018 کو وہ آپ کے جو آپ نے ایک رات کے لیے جگہ لی تھی، اس جگہ پر جی آپ سے ملنے کے بہانے آتے ہیں یا دھکے مار کر دروازہ توڑ کر انٹر ہوتے ہیں؟ کیا ہوا کیا تھا؟ میم تالا دھکے مار کر دروازہ توڑ کر اندر گھس آئے اور میں نے مزاحمت کی تو مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور میری بیوی کو بھی. ٹھیک ہے. اور یعنی انہوں نے کہ ان مجھے کی مارنا کوئی ان پیٹنا کا شروع کوئی کر دیا، مجھے کوئی باندھ کر مانگنے پھینک کچھ دیا اور نہیں آئے میری تھے؟ آنکھوں کے سامنے انہوں نے بار بار زیادتی کی. مطلب انہوں نے کچھ مانگا نہیں آپ سے، کچھ کہا نہیں کہ یہ کر دو یا وہ کر دو، کچھ بس بھی وہ نہیں گھسے کہا. ہیں؟ میں ہاتھ جوڑتا رہ گیا، میری بیوی ہاتھ جوڑتی رہ گئی، ہم پاؤں پڑتے رہ گئے، مگر ان ظالموں نے ہم پہ کوئی ترس نہیں کھایا. کس مجھے نا وجہ سمجھ نہیں آئی کہ انسان کبھی دشمنیاں ہوتی ہیں، کبھی پیسوں کا معاملہ ہوتا ہے. کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی پیسوں کا معاملہ نہیں تھا، کوئی کچھ بھی نہیں تھا. میں خود اس بات سے بہت حیران اور پریشان ہوں کہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ اتنا بڑا ناانصافی یا ظلم تو نہیں کیا تھا جس کی مجھے سزا ملی. اور ان لوگوں نے مجھ سے کیا لینا تھا، اگر کچھ لینا بھی تینوں تھا تو دوست تھے آپ کے، تینوں کو آپ جانتے تھے پہلے سے؟ جی میڈم. تینوں کو آپ جانتے تھے، جس کی جی عظما کو جی جنہوں نے ہوس کا اس میں نشانہ بنایا؟ 4 لوگ اس میں 4 لوگ ہیں میڈم، اس میں 4 لوگ ہیں. 4 روح اس وقت آپ لوگ جہاں پر اس رات کو آپ نے قیام کیا تھا وہاں پر گھس آئے تھے؟ جی جی وہیں پر گھس آئے تھے. کب تک وہ دفع نہیں ہو گئے یہ تھے؟ رات 2 بجے آئے تھے، یہ 2:30 بجے، اور صبح کے 5 بجے یہ وہاں سے گئے تھے، ہمیں مار پیٹ کر پھینک دیا تھا گلی میں. آپ کو چھڑایا کس نے؟ آپ نے کس کو اطلاع کی سب سے پہلے؟ ہمیں کسی نے نہیں چھڑایا. آوازیں دیتے رہے، چیختے رہ گئے، ہمیں کسی نے ہماری آواز تک نہیں سنی. رات کوئی کا ٹائم آس تھا. پاس کیا آبادی نہیں تھی، لوگ نہیں تھے، کیا تھا؟ آس پاس میں آبادی بھی تھی، مگر وہاں پہ کوئی نہیں آیا. چیخنے چلانے پر، بلانے پر، ہیلپ مانگنے پر کوئی بھی نہیں آیا. حیران ہوں میں. کون ہے؟ کیا ان کی کیا اثر رسوخ والے لوگ ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ کیا اثر رسوخ والے لوگ یہی ہیں. ایک ہے جلال پور پیر والے کا لانگ ہے پڑا، ان کے بھی رقبے ہیں اچھے، مثلا کافی گنڈا گردی کے لوگ ہیں وہ بھی. پھر ایک کی قوم راہ ہے پڑی، وہ بھی اسی طرح ہی ہیں، اپنے رقبے ہیں، پیسہ ہے، باہر کی کمائیاں آ رہی ہیں، گنڈا گردی کرتے ہیں، ایسے جاتی ہوئی لڑکیوں کو راستے میں اٹھا لیتے ہیں، ان کا یہی کام ہے. اور ایک خادل ہے، جو خادل ہیں ان کے تو اپنے کاروبار وہ کرتے ہیں، چرس کا، افیم کا، شرابوں کا، ان کا یہ کاروبار ہے، یہ کام ہے. ان کے بڑوں کے بھی یہی کام ہے، ان کے چھوٹے بچوں کے بھی. یہ تو دن دہانے اپنے ہاتھوں میں پسٹل لیے پھرتے ہیں روڈوں پہ، سڑکوں پہ. جو لڑکی مل گئی، جس کو دل کیا انہوں نے اٹھا لیا، اس کی عزت لوٹ لی، اس کا تماشا یہ بنا دیا، کھلے ان کی عام زندگیاں شہر میں اس برباد طرح کر ہو دی. رہا ہے؟ میڈم ان کا یہی کام. یہ شہر میں اس طرح ہو رہا ہے؟ جی جی. واو. اور ابھی میں تو یعنی کہ آپ کی شادی آپ نے کورٹ میرج کی ہے، اور آپ کی زندگی جی جو شروع ہوئی وہ ایک قیامت سے شروع ہوئی. پہلی رات آپ کے قیامت ساتھ یہ سے واقعہ پیش آیا ہے. قیامت سے بڑھ کر قیامت سے گزر رہی ہے. مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا میری بیوی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہمیں جو ہے بس التجا یہی ہے، ہماری ریکویسٹ ہے، ہاتھ جوڑ کے ہم منت کرتے ہیں بڑے افسران کی
چیف جسٹس آف پاکستان کی کہ ان لوگوں کو جو ہے پھانسی کے پھندے سے لٹکایا جائے 2 اور سال سے دکھایا آپ جائے اس کہ کرب سے واقعی گزر رہے ہیں انصاف. شاہ زیب، 2 سال سے. جی میں میڈم 28 سال سے کیس لڑ رہا ہوں اور ہم غریب لوگ ہیں. میرے والد صاحب مزدوری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں میرے. یہ بیوی میری ہے، اس کی حالت دیکھ لیں، اس کی کیا حالت ہے، کیا بنا ہوا ہے اس کو. میں آپ سے بہت ہر اہم وقت سوال بیمار کروں پڑ گی جاتی ہے. اور اس کا جواب میں وقفے کے بعد لوں گی. ایسے واقعات کے بعد عموماً دیکھا گیا ہے، دیکھیں شیطانیت، حیوانیت، جہالت تو ہے، لوگ چھوڑ دیتے ہیں. شاہ زیب نے بھی بیوی کو کیوں نہیں چھوڑا اس وقفے کے بعد؟ وہاں کہانی میں ایک بار پھر آپ کو کرتے ہیں خوش آمدید. بہت جیسے نا ہمارے لیے بھی کافی اوقات بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ الفاظ کو کیسے جوڑیں، کیسے آپ سے بات کریں، لیکن کیا کریں، ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے آپ تک لوگوں کی کہانیاں پہنچانا. کون غلط کتنا ہے یہ تو عوام آپ پر ہی ہے، ہم سب پر یہی ہے کہ ہمارا کام پورا ہو جائے. لیکن کبھی کبھی ایسے واقعات اور ایسی کہانی آتی ہے کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں رہتے، ہمیں خود سمجھ نہیں آتا، بیکاز جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں ہلا رہا ہوتا ہے، ہمارے وجود کو جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے، اور ہم اس وقت بالکل سمجھیے کہ ہمارے اوسان خطا ہو جاتے ہیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں رہتا بولنے کے لیے. ایسے واقعات ہم نے کبھی فلموں میں، ڈراموں میں اس طرح سنے تھے کہ دیکھے تھے کہ اللہ اللہ کیسے ظالم لوگ ہوتے ہیں کہ بیوی کا جو ہے وہ اس کی عزت کو جو ہے پامال کرتے ہیں اور سامنے اس کا کوئی اپنا ہوتا ہے. اور حال ہی میں ہم نے یہ قیامت 2 لوگوں کی حوالے سے سنی. ایک وہ 3 بچوں کی والدہ جو کہ لاہور سے گجرانوالہ جا رہی تھیں، اور ایک یہ کہانی کہ شاہ زیب کی بیوی کورٹ میرج کر پہلی رات ہوتے ہیں اور وہاں پر 4 دوست جن کے ساتھ 2015 تک شاہ زیب نے تعلیم حاصل کی، وہ انسان کی شکل میں حیوان ان لوگوں کے جہاں پر وہ ان کا سٹے ہوتا ہے وہاں پر گھستے ہیں، ان کو مارنا شروع کرتے ہیں اور اتنا مارتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ان کی حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہاتھ جوڑ کر اپنی عزت کے لیے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. لیکن ان جانوروں کو، ان شیطانوں کو رحم نہیں آتا. بیوی کی عزت شوہر کے آنکھوں کے سامنے لٹتی رہی اور شوہر بے بس اپنے آپ کو کوستا رہا. کس وقت کیا انسان سوچتا ہے اور زندگی کیا ہو جاتی ہے. ہمارے ساتھ شاہ زیب اور ان کی بیوی موجود ہیں ست ملتان سے. عظمیٰ میرے پاس میں عظمیٰ آپ سے عظمیٰ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے نہیں معلوم. عظمیٰ کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ 3070 رکھیے. عظمیٰ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی. سب سے پہلے بہت 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 معافی چاہتی ہوں. معافی اس لیے چاہتی ہوں کہ اب تک ہم کچھ نہیں کر پائے اپنی بہن بیٹیوں کی عزت کو بچانے کے لیے. معافی چاہتی ہوں بیٹا، تمہاری زندگی کا سفر اس طرح کی قیامت سے شروع ہوا. میں معافی چاہتی ہوں بچے. ہماری بھی ذمہ داری ہے، ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم تمہارے لیے لڑیں. کیا زندگی سوچ کر شروع کی تھی دونوں نے اور کہاں سے شروع ہوئی؟ میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں وہ جو تمہارے زخموں پہ مرہم بن کر جا سکیں. لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتی ہوں کہ مجھے اپنے اللہ پہ بہت بھروسہ ہے. مجھے اپنے اللہ پہ بہت بھروسہ ہے. اس کی عدالت میں کبھی ناانصافی ممکن ہی نہیں. اس کے ہاں اندھیر نہیں ہے، یہ میں جانتی ہوں. میرے اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے عظمیٰ، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. 2 سال سے کس کرب میں یہ بچی رہ رہی ہے، کس تکلیف، کس قیامت، کس جو انسان کو چوٹ لگتی ہے نا، ایک ہاتھ پر ایک خروش آتی ہے، اس کو بھی وہ بار بار دیکھتا اللہ کب ٹھیک ہوگا، کب ٹھیک ہوگا، کب ٹھیک ہوگا. یہ اپنے وجود سے سوچتی ہوگی اور پوچھتی ہوگی کب ٹھیک ہوگا، کب ٹھیک ہوگا، میرا زخم کب ٹھیک ہوگا.
شاہ تم بہت 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 اچھے انسان ہو، اپنی بیوی کا ساتھ نہیں چھوڑا؟ کیسے چھوڑ سکتا ہوں میڈم ان کو ساتھ؟ میں نہیں چھوڑ سکتا اس کا ساتھ. بس زندگی میں جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. ہمیں انصاف چاہیے. آپ ہمارے لیے کھڑے ہوئے ہیں. موٹر وے والے معاملے میں تو آپ لوگوں نے سب نے بہت ساتھ دیا. آپ کا احسان ہے کہ آپ لوگوں نے انصاف دلایا. ہمارا بھی ساتھ ہے، ہمارے لیے بھی لڑیں تاکہ ہمیں بھی انصاف ملے، میری بیوی کو انصاف ملے، مجھے انصاف ملے، اور ان درندوں کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے. شاہ مجھے ایک بات بتاؤ، اس وقت کہ تم دونوں کیس کا ساتھ کس نے دیا؟ تم پولیس کے پاس گئے ہو، رپورٹ درج کرائی ہے، اس کے بعد آگے کیا ہوا ہے؟ مجھے ذرا سا پلیز گائیڈ کرو گے؟ میں آپ کو شروع سے ہی بتا دیتا ہوں ہاں، ساری تھوڑا سا اسٹوری اونچا کی. بولنا میرے بھائی. جی جی. بات یہ ہے، اس رات کو جب نکاح کیا ہم نے، جگہ مانگی، تو رات کے 2-2:30 بجے یہ چاروں لوگ آ گئے. انہوں نے ہمیں مارنا پیٹنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. مارنے پیٹنے کے بعد انہوں نے مجھے باندھ دیا اور سامنے پھینک دیا، اور میری بیوی کے ساتھ بار بار جسمانی زیادتی کرتے رہے، زنا بالجبر کرتے رہے. میں بے بس لاچار ہو کر دیکھتا رہ گیا، مرتا رہ گیا، مگر مر نہیں پایا. پتہ نہیں اس میں کیا، کس گناہ کی سزا ملی مجھے جو اتنا بڑا میرے ساتھ ظلم ہوا. اور اس کے بعد ہم پولیس کے پاس گئے، رپورٹ درج کروائی. 2018 میں 27/5/2018 کو میری FIR ہوئی اور ملزمان بھی پکڑے گئے. اس دن سے میں اب تک کیس لڑ رہا ہوں. ٹھیک ہے، کیس لڑتا آ رہا ہوں. کچہریاں، کورٹ، ہائی کورٹ، جہاں بھی جاتے ہیں بس وہ اثر رسوخ والے لوگ ہیں، پیسہ دے دیتے ہیں، سفارش کروا لیتے ہیں. ہماری اللہ کے سوا اور آپ بہن بھائیوں کے سوا ہماری کوئی سفارش نہیں ہے. میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، ہمارے لیے کچھ کریں، ہمیں انصاف دلوائیں تاکہ میری بیوی کو بھی انصاف ملے، مجھے بھی انصاف ملے، اور ہمیں تھوڑا سا سکھ کا، چین کا سانس آئے. ہمیں پتہ چلے کہ اچھا، باقی ابھی بھی کیس ہمارا بھی چل ساتھ. رہا ہے شاہ؟ ابھی بھی کیس چل رہا ہے؟ جی میڈم، ابھی بھی کیس چل رہا ہے. کیس کا پچھلے دنوں فیصلہ ہوا، مگر فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا. ان کو سزائے موت نہیں دی گئی. میں چاہتا ہوں کہ ان کو سزائے موت دی جائے. بڑے افسران سے، چیف جسٹس تو فیصلہ کیا ہوا شاہ؟ کی اپیل. عدالت نے کیا فیصلہ دیا ہے؟ عدالت نے فیصلہ 25 سال کی سزا دی ہے، بس یہ کوئی سزا نہیں. میں ہاتھ جوڑ ان کے منت چاروں کرتا کو؟ ہوں بڑے افسران کی، ان چاروں کو. سب کو ایک 25 سال؟ جی جی. تو میں اور ہاتھ بیل جوڑ کے بیل منت کرتا کرانے ہوں کا بڑے وہ دیا افسران ہے کی. عدالت نے؟ مارجن دیا ہے؟ نہیں، بیل کرانے کا ابھی انہوں نے اپیلیں کی ہوئی ہیں کہ جی ہمیں ہمارا غلط فیصلہ ہوا ہے، ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. بیلیں انہوں نے کافی دائر کی ہیں، مگر اللہ کے حکم سے اللہ پاک نے ساتھ دیا، بیلیں ان کی خارج ہوتی ہیں. اچھا، تو تم چاہتے ہاں ہو کہ جی. ان کو سزائے موت دی جائے؟ میں یہی چاہتا ہوں. آپ سب بہن بھائیوں سے میری ریکویسٹ ہے، چیف جسٹس آف پاکستان سے یہی اپیل ہے کہ ان کو سزائے موت دی جائے، سخت سے سخت سزائے موت دی جائے، اور ہمیں انصاف دلایا جائے. جنہوں نے ہماری تصویریں بنائیں، جن لوگوں نے دوسرے لوگوں کو دکھائیں، انٹرنیٹ پہ ڈاؤن لوڈ کر دی، ان لوگوں نے، ہمارا کوئی جینا نہیں ہے. ہم تو باہر نکلنے کے قابل انٹرنیٹ پہ نہیں. ڈالی تھی انہوں نے تصویریں اور ویڈیوز ماں کی؟ انہوں نے انٹرنیٹ پہ دے دی تھی. انہوں نے ویڈیوز دوسرے لوگوں کو دکھائی، اپنے علاقے میں دکھائی، باہر کے علاقے میں دکھائی. ہمارا کوئی جینا نہیں ہے. ہمیں تو یہ سانس بھی آ رہے ہیں تو پتہ نہیں کیسے، کن مشکلوں سے آ رہے ہیں. میری عظمیٰ سے بات کرائیے. جی. عظمیٰ، میری آواز آ رہی ہے بچے آپ کو؟ بچے آپ کی مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، تھوڑا آپ اونچا بولو گے پلیز؟
مجھے عظمیٰ کی آواز نہیں آ رہی. اس صفحے کے بعد ہم فوراً واپس آتے ہیں, عظمیٰ سے بات کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ آڈیو کا کیا پرابلم ہے. اللہ اکبر, کیا یہ واقعہ ہے, اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا ہے کہ اب جہاں ہم چار دیواری میں ہوں گے وہاں پر بھی محفوظ نہیں ہے. پہلے بھی ہوتے تھے ایسے واقعات, ایسا نہیں ہے کہ واقعات نہیں ہوتے تھے. پھر ہم اٹھاتے تھے آواز, پھر ہم کیس کو کور کر لیتے تھے, پھر وہ نیوز میں آ جاتا تھا. لیکن اب تو ایسا لگتا ہے کہ ہم اس طرح کی ہی خبر سے اب ہماری آنکھ کھلتی ہے, ہمارا دن شروع ہوتا ہے تو اس طرح کی خبر آتی ہے. تو کیا ہم یہ خبریں اس طرح کی سن کر نم ہو جائیں یا اس سے پہلے کچھ کر لیں؟ عظمیٰ سے آپ کی بات کریں گے اس وقفے کے بعد, ہمارے ساتھ رہے گا. ماں کہانی میں ایک بار پھر آپ کو کرتے ہیں خوش آمدید. آپ ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں نیوز 1 پر. شاہزیب اور عظمیٰ میاں بیوی زندگی شروع کرتے ہیں کہ چلو پسند کی شادی, اور پسند کی شادی اکثر ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن ہوتی ہے. لیکن جب اس طرح کے شہروں اور اس طرح کی فیملیز سے جہاں پر دشمنیاں ہو جاتی ہیں, راضی نہیں ہوتے, اور وہ ایک سوچ ہوتی ہے کہ بھائی ہماری مرضی سے ہوگی, وہاں پر دونوں اپنی مرضی سے کورٹ میرج کرنے کے بعد جہاں شروع کرتے ہیں وہاں پر وہی لوگ جنہوں نے ساتھ تعلیم حاصل کی ہوتی ہے وہ شیطانیت اور حیوانیت دکھا کر ایک دوست کی بیوی کی عزت لوٹتے ہیں. قانونی طور پر ان کا فیصلہ کورٹ نے جو دیا ہے وہ 25 سال دیا ہے چاروں مجرمان کو. لیکن ان کا جو ان کی اپیل ہے یا ان کی درخواست ہے اور ان کی خواہش ہے کہ ان کو سزائے موت دینی چاہیے. اب ہم آپ کی بات کرائیں گے عظمیٰ سے, جس بچی کی زندگی شروع ہونے سے پہلے ہی ایک اتنے بڑے پہاڑ کا سامنا کر گئی کہ اس کو خود نہیں پتا کہ اب وہ اس پہاڑ سے کیسے گزرے گی. 2018 کے بعد آج شاید کسی پلیٹ فارم پر عظمیٰ کی اس طرح بات ہو رہی ہے. جی عظمیٰ, السلام علیکم. عظمیٰ کیسے ہو آپ, ٹھیک ہو؟ جی میں ٹھیک ہوں. عظمیٰ فیصلہ جو ہوا وہ شاہزیب کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ ہمیں یہ نہیں چاہیے, کیا فیصلہ چاہتی ہو؟ سزائے موت دینی چاہیے. سزائے موت؟ ہاں جی, ہاں جی. میں نے یہ سنا ہے آپ لوگوں کو کوئی دھمکا بھی رہا ہے, وہ دھمکانے والا کون ہے اور وہ کیوں دھمکا رہا ہے؟ وہی جو ملزمان ہیں ان کی جو مخالف ہے نا, ہاں ملزمان کے جو والد, ہاں, وہ دھمکا رہے ہیں کہ یہ باسر لوگ ہیں کہ ہمارے ساتھ راضی نامہ کر لو, ختم کر دو. تو کیا دھمکا کیا رہے ہیں؟ اب تو فیصلہ ہو گیا, کورٹ نے فیصلہ کر دیا, اب کیا دھمکا رہے ہیں؟ یہ بھی دھمکا رہے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کو مار دیں گے, زندہ نہیں رہنے دیں گے, قتل کر دیں گے, یا پھر آپ کے ساتھ پھر وہی کریں گے جو پہلے ہوا ہے. تو آپ لوگوں نے پولیس کو جا کے اطلاع کی ہے اپنے علاقے کے؟ ہاں جی, بتایا پولیس والوں. آپ نے ایف آئی آر درج کرائی کہ جی مجرمان کے والد اور ان کی فیملی ہمیں دھمکا رہی ہے, ڈرا رہی ہے؟ ہاں بولو, شاہزیب کو بیٹا دینا ذرا مائک. جی ہاں. جی میم یہ بااثر لوگ ہیں, دوبارہ ایف آئی آر ہونے نہیں دے رہے, دھمکیاں اس لیے دے رہے ہیں کہ ہم سے راضی نامہ کرو, ہمیں معاف کر دو, ٹھیک ہے, ہماری سزا تاکہ واپس ہو جائے, عدالت میں سزا ہماری ختم ہو جائے, ہم سے راضی نامہ کر لو ورنہ ہم آپ کے گھر میں گھس کے آپ کو ماریں گے. جو ہونا تھا ہو گیا, ہماری زندگیاں تو برباد ہو گئی, ہم تو ڈھکے پڑے ہیں, جیل میں ہیں, ہاں, لیکن آپ کو بھی جینے نہیں دیں گے, آپ کو مار دیں گے, کتے کی موت ماریں گے, ہمیں تو ایسی دھمکیاں دے رہے ہیں فیصلہ ہونے کے بعد. آپ نے اطلاع دی ہے پولیس میں؟ آپ نے رپورٹ, کمپلین کسی کو معلوم ہے کہیں آپ نے درج کرائی ہے کمپلین کہ وہ لوگ ابھی بھی دھمکا رہے ہیں؟ میم کمپلین تو درج کرائی ہے لیکن گھر سے باہر بھی نہیں نکلنے دیتے لوگ, گھر سے باہر آتے ہیں, دروازے توڑتے ہیں کھٹکھٹا کے. ہمارا تو جینا حرام کیا ہوا ہے ان لوگوں نے. پہلے بھی میں زندہ تو یہ نہیں ہے, پتہ عوام پر نہیں چھوڑتی کیسے. ہوں کہ آپ عظمیٰ اور شاہزیب کا کتنا ساتھ دینا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے ہمیں اب بیدار ہونے کی ضرورت ہے. ملتان میں رہنے والے یہ میاں بیوی, اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں بہت زیادہ خوشیاں عطا فرمائے. لیکن اب فیصلہ میرا خیال ہے اللہ پر کے ساتھ ساتھ اب ہمارے اوپر بھی ہے کہ ہمیں
ان کے لیے کیا کرنا چاہیے. اللہ پاک آپ سب کو اپنے خاص حفظ و امان میں رکھے. یا اللہ پاک اب کسی بہن بیٹی بچی کی عزت یا جان کی کوئی بری خبر نہ آئے. اللہم آمین. السلام علیکم.